अस्सलाम वालेकुम दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज जो मेरा थोड़ा सा बात करने का दिल चाह रहा था जो कि करप्शन के बारे में है। अब देखिए जी, गवर्नमेंट कहती है नवाज शरीफ ने बहुत ज़्यादा करप्शन की, जरदारी ने करप्शन की, और जो ये अभी अपोजिशन की जो पार्टी है पीडीएम, वो कहते हैं कि इमरान खान ने करप्शन कर रहा है, कि हर चीज़ महंगी हो गई है, एलएनजी में 100-150 अरब की करप्शन हो गई है, आटा चोर, चीनी चोर, ऑयल चोर, इस तरह कह रहे हैं। अब दोस्तों, जो कि करप्शन है, असल में ये जो चीज़ें महंगी भी होती है, सस्ती भी होती हैं, असल में क्या यही करप्शन होती है? या करप्शन करने के कुछ और भी तरीके होते हैं? क्योंकि जहाँ तक मेरी सोच है, जो कि मैं इतना इकॉनमी नहीं जानता हूँ, ना ही मेरा ये कोई टॉपिक है, लेकिन जहाँ तक मैं अपनी राय दे सकता हूँ, यानी कि आप लोगों से आप लोगों के ऊपर है कि आप लोग उससे इत्तेफाक करें या ना करें। अब देखिए, करप्शन कुछ डिफरेंट टाइप की होती हैं, यानी कि एक होती है छोटी मोटी करप्शन, आम करप्शन वो होती है, और एक करप्शन होती है, वो होती है जो कि अब मुल्क को डुबा देती है, मुल्क को तबाह बर्बाद कर देती है, जो कि मैं समझता हूँ पाकिस्तान में हुई है। क्योंकि उसके मेरे पास वो भी पूरे पूरे पॉइंट हैं, और उस पूरे पूरे उसके जो लॉजिक है मैं बताऊँगा आपको। करप्शन पाकिस्तान में, कौन सी करप्शन पाकिस्तान को तबाह कर रही है, बर्बाद कर रही है? अब देखिए जी, मेरे किसी पार्टी के साथ कोई इख्तलाफ नहीं है, किसी के साथ, यानी कि या मैं किसी के फेवर नहीं कर रहा हूँ। सिर्फ मुझे मेरा मतलब सिर्फ पाकिस्तान से है। पाकिस्तान में जो भी अच्छा काम करेगा, या पाकिस्तान के जो भी कुछ अच्छा करेगा, उसको मैं सपोर्ट करूँगा। मेरा सिर्फ यही मतलब है, और मेरा होना भी इतना ही चाहिए। और क्योंकि अगर मैं ऐसी पार्टी जो कि कोई गलत भी काम कर रही है उसका साथ दूँ, सिर्फ वो क्योंकि वो मेरी पार्टी है, तो मेरे ख्याल में मैं एक अच्छा पाकिस्तानी नहीं हूँ, बल्कि मैं एक माफिया बना हुआ हूँ। अब देखिए दोस्तों, अब आते हैं, बात अपनी करते हैं करप्शन के ऊपर। करप्शन एक तो होती है कि यानी कि पैसा जो है, मनी लॉन्ड्रिंग की, या रिश्वत ली, इस तरह की, या फिर प्रॉफिट लिया, उसमें से किसी भी चीज़ में से प्रॉफिट ले लिया। एक ये होगी करप्शन। एक और करप्शन है जो कि मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है, जो कि पाकिस्तान में हुई है। मिसाल के तौर पे, ये जो एनर्जी प्रोजेक्ट लगे हैं, इनमें जो कि हुआ है, करप्शन हुई है, वो कैसे हुई है, और इसका मतलब, यानी कि ये कैसे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाते हैं। मिसाल के तौर पे, अगर एलएनजी पे लगे, या फिर फर्नेस ऑयल पे लगे, जो कि आईपीपीज लगे हैं, अगर यही जो पावर प्लांट होते 80 की दहाई में, जैसे कि इंडिया ने कोल पे, ये पूरी दुनिया कोल पे गई, हालांकि 80 से पहले का पाकिस्तान में कोल भी डिस्कवर हो चुका हुआ है, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान को इम्पोर्टेड फ्यूल के ऊपर लगाया गया, जबकि हमारे मुल्क में डैम की कैपेसिटी थी। डैम को नहीं बनाया गया, बल्कि और ज़राए से एनर्जी भी और पानी के ऊपर भी कोई काम नहीं किया गया। ये करप्शन हुई। और मुल्क में जो है, जो भी प्रोजेक्ट बनता था, बेसिकली पहले तो मुल्क को खाली किया गया, यानी कि इदारों को खसारे में लाया गया। ऐसे ही भर्तियां लोगों को कर कर के उसके ऊपर बोझ डाला गया, इदारे खसारे में चले गए, मुल्क खाली हो गया। जिसकी वजह से फिर क्या हुआ, कोई भी प्रोजेक्ट बनता है अब गवर्नमेंट के पास, क्योंकि जब हर इदारे खसारे में हो, मुल्क की एनर्जी के ऊपर भी, हर चीज़ के ऊपर सब्सिडी देने में गवर्नमेंट के पास पैसे ही नहीं बचते, गवर्नमेंट अखराजात बढ़ जाते हैं, इनकम कम हो जाती है। अब मिसाल के तौर पे कोई प्रोजेक्ट बनता है, यानी कि अब मिसाल के तौर पे डैम बनता है, या कोई रोड बनता है, या फिर कोई पावर प्लांट बनता है। अब गवर्नमेंट के पास पैसे तो नहीं है, अब क्या करेगी गवर्नमेंट? गवर्नमेंट सारी बात इन्वेस्टमेंट के तौर पे वो बनवा सकती है, ऐसे तो उसके पास पैसे है ही नहीं इन्वेस्टमेंट के तौर पे वो बनवाएगी। अब इन्वेस्टमेंट क्या होता है दोस्तों? मिसाल के तौर पे, अगर ये, जहाँ तक मेरी सोच है, ये जो पावर प्लांट होते हैं, डैम होते हैं, रोड होता है, और कुछ दूसरी चीज़ें होती हैं जिससे कि गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट होती है। मिसाल के तौर पर, ये आवाम का, गवर्नमेंट के पास जितना भी ये ख़जाना होता है, ये आवाम का पैसा है, ये टैक्स कलेक्ट करती है, और उसको वापस आवाम को सहूलियात देने के लिए खर्च किया जाता है। ये आवाम का पैसा है, जो कि अगर ये ज़ाया होता है तो आवाम का नुकसान हो रहा है, इन हुक्मरानों का नुकसान नहीं हो रहा है।
अगर जो बेवकूफ़ पागल समझता है ना कि ये पैसा गवर्नमेंट का है, ये जहाँ पे मर्ज़ी लगाओ, जहाँ पे मर्ज़ी इसको यानी कि फेंको, बेदर्दी से इस्तेमाल कर देते हैं किसी भी जगह पे। ये मतलब वो नहीं नुकसान कर रहे, अपना नुकसान नहीं कर रहे, ये अवाम का एक अगर आम पाकिस्तानी का यानी कि आम एक नेशन का पैसा ज़ाया हो रहा है, एक आम जो शहरी होता है उसका पैसा वेस्ट हो रहा है और उसको बेजगह पे लगाया जा रहा है। अगर कोई सरकारी जहाँ पे ज़रूरत नहीं है सरकारी मुलाजिम की, उधर सरकारी मुलाजिम लगा के अगर उसको तनख्वाह दी जाए, ये भी एक नुकसान है, एक आम आदमी का नुकसान है। अगर मिसाल के तौर पे ये तो हो गए खसारे और इन्वेस्टमेंट। और दोस्तों हम हमारा हमें तो यही नहीं पता कि इन्वेस्टमेंट कहाँ पे अच्छी होती है, कहाँ पे नहीं होती। हमें तो ये भी नहीं पता कि इन्वेस्टमेंट का क्या फ़ायदे होते हैं और कौन सी जगह पे इन्वेस्टमेंट हमें प्रमोट करनी चाहिए और कौन सी जगह पे नहीं। मिसाल के तौर पे अगर कोई पावर प्लांट लग रहा है, इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट की होनी चाहिए, क्योंकि जब भी कोई प्राइवेट इंसान इन्वेस्टमेंट करते है किसी चीज़ के ऊपर, वो ऐसा नहीं करता कि आप उसको ऐसे ही यानी कि अपना पैसा लॉस्ट कर दे। जहाँ पे उसको गारंटी मिले, जहाँ पे उसको यानी कि 100% वो श्योर होता है कि यहाँ से मुझे प्रॉफिट मिलेगा, फिर वो इन्वेस्टमेंट करता है। अब जो पावर प्लांट होते हैं या डैम होते हैं, ये गवर्नमेंट की गारंटी के ऊपर यानी कि उनको प्रॉफिट यानी कि 10% से भी ज़्यादा का प्रॉफिट उनको जाता है। गवर्नमेंट इंश्योर करती है कि उनको चाहे नुकसान में आए चाहे फ़ायदे में, उनको प्रॉफिट मिलेगा। अगर गवर्नमेंट ये इंश्योर कर सकती है मिसाल के तौर पे कि उनको गारंटी इन्वेस्टर को दे सकती है कि हम इतना आपको प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा, आपका पैसा भी मिलेगा और इतना परसेंट प्रॉफिट भी मिलेगा, तो गवर्नमेंट क्यों नहीं इन्वेस्ट करती है? क्योंकि गवर्नमेंट के ऊपर तो पैसा के पास पैसा ही नहीं होता। अब कुछ जो होते हैं जो कि नादान या नाअहल या किसी भी किस्म के हुक्मरान होते हैं, पहले तो वो इदारों में इस तरह के भर्तियां करते हैं, इदारों को खाली करते हैं, फिर मुल्क का ख़जाना खाली करते हैं, फिर क्या करते हैं पाकिस्तान यानी कि जितने भी प्रोजेक्ट होते हैं, मेन प्रोजेक्ट होते हैं जो कि गवर्नमेंट के होते हैं, फिर उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं। फिर जो इन्वेस्टमेंट करता है वो फिर क्या करते हैं, उनसे क्या लेते हैं, कमीशन। कमीशन मिसाल के तौर पे उसको अगर 10% प्रॉफिट मिलेगा तो उसमें से 1-2% उनको प्रॉफिट मिल जाता है हुक्मरानों को, जो कि मुल्क के बारे में नहीं सोच रहे होते, मुल्क के बारे में यानी कि उसके इंटरेस्ट में नहीं सोच रहे, बल्कि वो अपने इंटरेस्ट के बारे में सोच रहे होते हैं। अब पाकिस्तान में क्या हुआ, अगर मिसाल के तौर पे मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, अगर ये जितना भी चाइना ने डेवलपमेंट के इन्वेस्टमेंट लाए हैं यानी कि $50 बिलियन के ऊपर भी, ये मेरा एक सवाल है आप सब लोगों से जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, सवाल है $50 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं डैमों के ऊपर और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर और जितने भी पावर प्लांट बने हैं उनके ऊपर, एयरपोर्ट या किसी भी जगह पे ऊपर, यानी कि ऐसी इन्वेस्टमेंट जो कि सेफ होती है उनके ऊपर। अगर ये 20 साल बाद चाइना अपना पैसा यानी कि पूरा निकालेगा, उसके ऊपर प्रॉफिट कितना निकाल के जाएगा, आप ये भी ज़रा कैलकुलेट करके दें। $50 बिलियन के ऊपर अगर 10 बिलियन यानी कि 10% का प्रॉफिट भी हर साल निकालता है, तो उसका 20 सालों के बाद वो कितना प्रॉफिट निकाल के जाएगा, यानी कि $50 बिलियन का कितने बिलियन डॉलर एक्स्ट्रा निकाल के जाएगा। ये भी आप हिसाब कैलकुलेट करके देखें, फिर आपको समझ आएगी कि इन्वेस्टमेंट क्या चीज़ का। अब जो कि सेफ़ इन्वेस्टमेंट होती है यानी कि, और दोस्तों एक बहुत बड़ी और भी करप्शन हुई है, क्योंकि पाकिस्तान एक छोटा मुल्क नहीं है, पाकिस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है, इसकी रिक्वायरमेंट बहुत बड़ी है, यानी कि ऑयल, गैस और ट्रांसपोर्टेशन की मोटरसाइकिल हो गई, गाड़ियाँ हो गई। अब ऐसा क्या राज है कि पाकिस्तान में गाड़ियों की मुकम्मल मैन्युफैक्चरिंग नहीं हुई, यानी कि इंजन मुकम्मल यहाँ पे क्यों नहीं डेवलप बनाया गया और पूरे पूरे गाड़ी क्यों क्यों नहीं यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर किया गया, उसको मैन्युफैक्चर क्यों नहीं किया गया? क्योंकि पाकिस्तान की डिमांड तो बड़ी है, पाकिस्तान से छोटे छोटे मुल्कों में ये मुकम्मल यानी कि मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, फिर पाकिस्तान में क्यों नहीं है? इंपोर्ट के ऊपर क्यों रखा गया? और इतने हमारे जो इंपोर्ट के बिल होते हैं, अगर मिसाल के तौर पे पाकिस्तान का अपने आज जितने भी डैम है 60 से बनने लगे थे, उसी से बनते आते
ہماری بجلی اگر ہمارے جو 50% ہے ہماری انرجی یہ ہماری پانی سے بن رہی ہوتی ہے، اور 50% ہماری جو تھرمل کوئل ہے یا دوسرے ونڈ ہو گئی، یا پھر پاکستان میں دوسرے چھوٹے موٹے ذرائع ہیں، ان سے ہماری انرجی پوری ہوتی. کیا جتنا ہم نے پچھلے 20-30 سالوں سے امپورٹ کیا ہے فرنس آئل یا گیس انرجی جو کہ بجلی کی کنزپشن کے لیے، اور جو ہمارے پاور پلانٹ لگے ان کے اوپر انویسٹمنٹ ہوئی ہے، اس کی صورت میں، اور ہماری جتنی گاڑیوں کی امپورٹ پچھلے 20 سے 30 سالوں میں ہوئی ہے، ٹوٹل پیسے ان کو آپ کہ کسی کے پاس اگر کوئی ڈیٹا ہے اس آئل امپورٹ کے اوپر، ان پاور پلانٹ کے اپنا انویسٹمنٹ کے اوپر جو پیسہ پاکستان سے باہر گیا ہے، اور گاڑیوں کی، ٹرکوں کی اور بسوں کی جو امپورٹ ہوئی ہے، یہ ٹوٹل 20-30 سالوں کا ڈیٹا نکال کے اس کو آپ ملا کے دیکھیں، یہ سارے پلس کر کے دیکھیں، اور پاکستان کا جو قرض ہے ٹوٹل، جو پاکستان کے اوپر بیرونی قرض، اندرونی قرض کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، جو کہ بیرونی قرض ہے، اس کو ملا کے دیکھیں کہ آپ نے جتنے کی امپورٹ کیا ہے، جو کہ اگر ہم کوشش کرتے ہم یہ امپورٹ نہیں کرنی پڑتی، یہ زیادہ پیسہ بنتا ہے امپورٹ کا بنتا ہے یا پھر ہمارا قرض کا زیادہ پیسہ بنتا ہے، پھر آپ کو سمجھ لگ جائے گی کہ پاکستان کے ساتھ ہوا کیا ہے. دوسرے نمبر پہ دوستو، اب جتنی بھی یہ جو چیزیں ہیں، مثال کے طور پہ اب یہ عمران خان کا مشن کیا ہے کہ وہ اتنا مہنگائی کر کے عوام کو اتنی مشکل میں ڈال کے کیوں کھڑا ہوا ہے، کہ اس نے ہر چیز کے اوپر، دیکھیے جب سے عمران خان کی حکومت ہے اس نے کیا کیا ہے، اس نے سیدھے کے سیدھے ٹیکس لگائے ہیں، ہر چیز کے اوپر ٹیکس لگائے. اس کا مشن کیا تھا؟ آپ الیکشن سے پہلے کی یا جتنے بھی دھرنے تھے اس میں اس کی تقریریں آپ چیک کر کے دیکھیں، وہ کیا کہتا تھا؟ میں پاکستان کو قرضے کے اوپر نہیں چلاؤں گا، میں پاکستان کو اس کے اپنے پیروں پہ کھڑا کروں گا، پاکستان سے ٹیکس لوں گا. اور اس نے یہ بولتا تھا، یہ کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ نہیں سنا ہے یا نہیں سنا، لیکن میں اس کی تقریر سنتا تھا تھوڑی بہت، پوری تو نہیں سنتا، تھوڑا بہت، لیکن اس کا جو مشن تھا پاکستان کو اس کے قدموں پہ کھڑا کرنا. اب کیا ہوا؟ پی ٹی آئی جیتی، اور پی ٹی آئی جیسے ہی آئی اس نے ٹیکس لگانا شروع کر دیا. اب ٹیکس کیا ہوا؟ ٹیکس لگتے ہی ہر چیز کے اوپر کیا ہوا؟ ہر چیز کے ریٹ اگر 5% یا 10% ٹیکس لگا تو لوگوں نے کیا کیا؟ اس کے اوپر 50 سے 100 سے 200 300% ریٹ بڑھا دیے. کیا ہوا اس سے؟ اب ایک آدمی مہینے کا کما رہا ہے 10,000 روپیہ، اب چیزوں کے ریٹ ہو جاتے ہیں ڈبل، یعنی کہ ہر چیز کے ڈبل. کیا ہوگا اس کا؟ اس کے تو گھر کا چولہا ہی جانے کے چلنا مشکل ہو جائے گا، وہ جو پہلے کوئی چیز لیتا تھا وہ نہیں لے پائے گا. اس سے کیا ہوگا؟ جو ایک اکنومی کا سرکل ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ رک جاتا ہے. یعنی کہ اب ظاہری بات ہے، اگر کوئی فیکٹری میں کوئی چیز بنتی ہے کوئی نہیں خریدے گا، وہ فیکٹری بند ہونا شروع ہو جائے گی. دکان کے اوپر جو لوگ پہلے یعنی کہ 5,000 کی چیزیں لیتے تھے، وہ اب اس 5,000 روپے میں اس کے کھانے کا خرچہ مشکل سے ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ دوسری جتنی بھی جو چیزیں خریدتا تھا وہ رک گئیں، وہ خرید ہی نہیں پاتا کیونکہ اس کے پاس اتنے پیسے ہی نہیں ہیں. کیا ہوا؟ اس سے ایک اکنومی کی جو سرکولیشن ہوتی ہے، جو کہ ایک اس کا پہیہ ہوتا ہے، وہ رک گیا، جام، ہر چیز رک گئی. پراپرٹی کے اوپر ٹیکس لگے وہ بھی رک گئی، انڈسٹری بھی رک گئی، لوگوں کے پاس مشکل حالات ہو گئے. پھر کیا ہو گیا؟ کرونا آ گیا. کرونے کی وجہ سے اور ہر چیز لاک ڈاؤن ہوگی، بند ہوگی، لوگوں کی مشکلات بڑھ گئی. اب دوستو، اب اس کا عمران خان کا جو تھا، جو کہ ایک اس نے جتنے بھی ٹیکس لگائے ہیں، ایک اس کا ارادہ برا تو نہیں تھا، اس کا ارادہ تھا کہ پاکستان سے ٹیکس لے کے، اور میں یہ پاکستان کا جو کہ گورنمنٹ کا خرچہ ہوتا ہے، جو ابھی وہ بیان بھی کرتا ہے، ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ہے وہ لیول ہو گیا ہے، یعنی کہ سرپلس ہو گیا بول کے، اور ہمارے جو خرچے ہیں اور انکم ہے وہ بھی برابر، اگر ہمیں اوپر قرض نہ ہوتا وہ برابر ہوتے. اس کے اچیومنٹ ہی یہی تھی کہ میں نے یہ کرنا ہے تاکہ ہمیں اور قرض نہ لینا پڑے. اب کیا ہوا؟ جو پاکستان کے جو کہ روپی میں جو قرض بڑھا ہے، زیادہ تر روپی میں قرض بڑھا ہے. مثال کے طور پہ ڈالر جو ہے پہلے جب لکھتی 15 سے 20 روپے کا، وہ اب 160-70 روپے پہ پہنچ گیا تھا، اب 60 پہ ہے.
اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، روپی میں قرض کا بڑھ جاتا ہے، یعنی کہ 115 سے اب اگر آپ 160 پہ لے جائیں تو بیچ میں سے تقریباً 40-45 روپے کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، آپ کے جو روپی میں قرض ہوتا ہے وہ اس کا ویلیو بڑھ جاتی ہے، جبکہ ڈالر میں اتنی ہی ہوتی ہے۔ اور پھر جو قرض دینے تھے جو کہ ڈالر میں ہونا ہے، کیونکہ آپ کے پاس ریزرو تو کچھ تھا ہی نہیں، کیا ہوا اس کے پھر گورنمنٹ کو اور قرض لینا پڑ گیا، اس سے بھی یعنی کہ اور تھوڑا بڑھ گیا۔ کیا ہوا، اس سے اور بھی قرض بڑھ گیا، یہ تو قرض بڑھنے کی وجہ ہے۔ اب جو مین سلوشن ہے، اب اکانومی کیسے سیٹ ہوگی، یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی بٹن ہے یا کوئی ایسی چیز ہے جس سے ہم یعنی کہ اکانومی ایک دم سیٹ ہو جائے گی، مہنگائی ختم ہو جائے گی۔ مہنگائی ایسے ختم نہیں ہوگی جب تک ہم ایک پروسیجر کے طریقے سے آگے نہیں بڑھیں گے۔ اب عمران خان کی پالیسی بالکل صحیح ہے جو کہ ایک اکنامی کو سیٹ کرنے کی ہوتی ہے، کیونکہ عمران خان کیا کرے گا، اب یہ ایک سلوشن ہے، ٹیکس لگا کے اپنا پیسہ یعنی کہ زیادہ وصول کرنے کی کوشش کرے گا اور اپنے اخراجات کم کرے گا، جیسا وہ کہتا ہے۔ کیا ہوگا، گورنمنٹ کا جو خسارہ ہے جو کہ انکم کا اور اخراجات کا، وہ بلکہ سرپلس میں آتا ہے۔ اب جو بھی پیسہ عمران خان کے پاس سرپلس آئے گا، وہ کیا کرے گا، اس کو انویسٹ کرے گا۔ کہاں انویسٹ کرے گا، مثال کے ریلوے کے اندر، یا کوئی پائپ گیس ہوتی ہے، گیس پائپ لائن ہے، یا پھر جیسے کہ اب روس کے ساتھ ہوئے 60-70% جو ہے کہ وہ اس کے ساتھ ہوئی ہے، پاکستان میں انویسٹ کرے گا اور 30% روس کرے گا، کمپنی روس کی ہوگی۔ اس طرح ڈیم کوئی بنتا ہے اس کے اوپر انویسٹ کر سکتا ہے، اس سے جو آنے والی انکم ہے اس کو پھر دوبارہ انویسٹ کرے، کیا ہوگا، یہ ایک بزنس ہو جائے گا گورنمنٹ کا۔ گورنمنٹ کا بزنس جیسے ہی یعنی کہ پروفٹ ہوتا جاتا ہے، آپ کے پاس ویلیو بڑھتی جاتی ہے۔ یہ بڑھنے سے پھر کیا ہوگا، گورنمنٹ کے ایسے پروجیکٹ بنا لے گی جس سے گورنمنٹ کو انکم آنا شروع ہو جائے گی، یعنی کہ پاور پلانٹ بناتی ہے ڈیموں کے اوپر یا کوئی اور پاور پلانٹ کے اوپر انویسٹ کرتی ہے، جیسے گورنمنٹ کی انکم بڑھنا شروع ہو جائے گی۔ جیسے گورنمنٹ کی انکم بڑھنا شروع ہو جائے گی، کیا کرے گی گورنمنٹ، ٹیکس کم کرنا شروع کر دے گی۔ پاور پلانٹ کے اوپر سے جو ہے اپنے ریسورسز سے نا انرجی پروڈیوس کرتی ہے، اس کے اوپر لاگت کم ہونا شروع ہوگی، ادھر سے بھی ریٹ کم ہو رہا ہے، گورنمنٹ کے پاس دوسرے ذرائع سے انکم بڑھ گئی، وہ کیا کرے گی، ٹیکس کم کرنا شروع کر دے گی۔ ٹیکس کم کرے گی، انرجی سستی ہوگی، اس سے کیا ہوگا، آپ کی آٹومیٹکلی دوسری چیزیں جن کے اوپر یہ بجلی خرچ ہوتی ہے یا ٹیکس لگتا ہے، ادھر سے کاسٹ آف ہر چیز کے ریٹ گرنا شروع ہو جائیں گی، عام آدمی کے لیے وہ سستی چیزیں ملیں گی۔ جب عام آدمی کو بھی سستی چیز ملے گی، انرجی سستی ہوگی، تو اپنا ٹرانسپورٹیشن جو ہوگی وہ بھی سستی ہو جائے گی، جو کہ ریلوے کے ذریعے سے کیا ہوگا، کاسٹ آف پروڈکشن نیچے آئے گی۔ کاسٹ آف پروڈکشن نیچے جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے، انڈسٹری آتی ہے آپ کے ملک میں۔ ہمیشہ انڈسٹری اس ملک میں جاتی ہے جہاں پہ اس کو انڈسٹری کو زیادہ فائدہ ملے، جیسے کہ اب میں ایک انویسٹر ہوں، میں جا رہا ہوں کہ تقریباً مجھے کوئی چیز بنانی ہے، یعنی کہ پینٹ بنانی ہے، شرٹ بنانی ہے، اس کو میں جاتا ہوں، دیکھتا ہوں کون سے ملک میں مجھے یہ اس کی کاسٹ آف پروڈکشن کم سے کم پڑے گی، اس کو میں بیچ کے زیادہ پروفٹ حاصل کروں گا۔ پروفٹ اب میں دیکھوں گا، مختلف ملکوں میں دیکھوں گا، مجھے بنگلہ دیش میں سستی پڑے، میں ادھر جا کے کسی کنٹریکٹر کو انڈسٹریلس کو دوں گا، معاہدہ کروں گا یا اس کے ساتھ ایگریمنٹ کروں گا، پاکستان میں یا چائنا میں یا انڈیا میں، کہیں جہاں پہ مجھے سستی سے سستی چیز ملے گی، میں وہاں پہ جا کے کانٹریکٹ کروں گا، وہ چیز لوں گا، دنیا میں کہیں پہ جا کے پھر بیچوں گا، اس میں سے زیادہ زیادہ پروفٹ کماؤں گا۔ یہ بزنس کا اصول ہے۔ جیسے پاکستان میں کاسٹ آف پروڈکشن نیچے آئے گی، جس سے انڈسٹریز خود بخود، جو انویسٹر ہے خود بخود آئے گا، ہماری انڈسٹری جو ہے ادھر سے سامان لے گا، بیچے گا، انڈسٹری کیا کرے گی، پھر ایکسپینڈ کرنا شروع کر دے گی۔ جب انڈسٹری ایکسپینڈ کرے گی، کیا ہوگا، عام آدمی کو روزگار ملے گا، گورنمنٹ کو ریونیو زیادہ سے زیادہ جنریٹ ہوگا، اور ملک خوشحال ہوگا۔ بلکہ ہم جو قرض لیتے ہیں آئی ایم ایف سے یا باہر سے انویسٹمنٹ کیوں لیتے ہیں، کیونکہ ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ہوتا ہے، جو کہ بیرونی خسارہ ہوتا ہے، اس کو اصل کے ریفل کرنے کے لیے باہر سے انویسٹمنٹ یا قرض یا کسی بھی چیز میں لیتے ہیں۔ یہ اس لیے لیا جاتا ہے کیونکہ آپ کا جو ایکسپورٹ کم ہے، امپورٹ زیادہ، آپ کے ملک میں ڈالر کم آ رہے ہیں اور باہر زیادہ جا رہے ہیں،
اس لیے یہ انویسٹمنٹ، یہ قرض اسی صورت میں لیا جاتا ہے، اس کی اور کوئی نہیں ہوتی، کیونکہ اسٹیٹ بینک ایک صرف اکاؤنٹ ہے، اس میں کوئی پیسہ وغیرہ نہیں ہے، اس میں کوئی ایسا چیز جو کہ ایکسپورٹ امپورٹ ہوتا ہے، یہ صرف ایک ویلیو دکھاتا ہے اپنے ملک کے اندر منگوائی کتنے کی چیزیں ہیں اور بھیجی کتنے کی چیزیں، آپ کے ملک میں پیسہ آیا کتنا ہے اور گیا کتنا ہے، ٹوٹل یہ اس کا کام ہوتا ہے۔ اور یہی پھر جو اگر آپ کے ملک میں روپے کی ویلیو کرتے، یہی ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ آپ کے ملک سے پیسہ ویلیو پیسے کی جا بہت زیادہ رہی ہے، کم رہی ہے، پھر یہ آپ کے روپے کو بھی ڈیفیسٹ کرتی ہے۔ اور میں پور امید ہوں کہ گورنمنٹ جس بھی مشن پہ چل رہی ہے بالکل ٹھیک چل رہی ہے، صرف گورنمنٹ کو چاہیے کہ جس طرح اب انڈسٹری کو انیشیٹو دی ہیں، اس کو پیکیجز دی ہیں، یہ دے کے رکھے اور کوشش کرے ایسے بہت ضروری جو پروجیکٹ ہیں اس کے اوپر انویسٹمنٹ منگائے، جو ایسے پروجیکٹ ہیں جو کہ ابھی ضروری نہیں ہیں ان کے اوپر انویسٹمنٹ نہ منگائے، بلکہ پاکستان گورنمنٹ پیسہ اپنا کچھ بنا کے خود انویسٹ کرے، پھر ادھر کا پروفٹ اپنے خود جنریٹ کرے تاکہ وہی پروفٹ عوام کے اوپر خرچ کرے۔ میری یہ گورنمنٹ سے بھی ریکویسٹ ہے، پلیز اس کو دیکھا جائے، اور جتنے بھی ہمارا انرجی ریسورس ہے وہ اپنے ذرائع سے کوشش کریں پروڈیوس کریں، کیونکہ میں ابھی جنوری کے اینڈ میں یا فروری کے فرسٹ ویک میں پاکستان جا رہا ہوں، جو کہ ایک میرا پروجیکٹ ہے رینیویبل انرجی کا، یہ میں نے عمران خان صاحب کے ساتھ پاس جانا ہے اور اپنا شیئر کرنا ہے میرا انرجی آئیڈیا۔ اگر یہ کامیاب ہو گیا دوستو، ایک میجک ہوگا پاکستان کی اکنامی کے لیے، ایک میجک ہوگا سیریسلی، یہ تو پاکستان کی انرجی کی جو ضروریات ہے وہ بھی پوری کرے گا، پاکستان کے جو اکنامک پرابلم ہے ان کو بھی سولو کر دے گا، یہ میں پوری گارنٹی دے رہا ہوں۔ اور اس لیے میں چاہتا ہوں آپ لوگ مجھے سپورٹ کریں، کیونکہ جب مجھے پاکستان میں جاؤں زیادہ سے زیادہ مجھے لوگ جانتے ہوں اور مجھے فیور دیں۔ ٹھیک ہے دوستو، انشاءاللہ آپ سے پھر بھی بات کرتا رہوں گا، اور آپ سے انشاءاللہ اس ٹاپک کے اوپر اور مزید بھی گپ شپ ہوتی رہے گی۔ تھینک یو، اللہ حافظ، شکریہ، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک بھی ضرور کریں۔ تھینک یو۔